नाज़रीन, हम मौजू पर जाने से पहले आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। जी, आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आजकल के दौर में हमें ज़रूरत है इस तरह के कामों की। सबसे पहले तो फाउंडेशन के बारे में बताइए, फिर आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी आपसे बात करनी है कि आपने क्यों सोचा, इस काम का इंतखाब क्यों किया। सबसे पहले अख़ुवत फाउंडेशन जो माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहा है, इसकी बुनियाद आपने कब रखी और किस तरह से लोग इस इदारे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका कि इस इतने अच्छे दिन में आपने मुझे आने की दावत दी। तो अख़ुवत जो है ना, ये इसका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से होता है जी। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक ऐसे माशरे की तामीर जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त से ज़िंदा रहने का मौका मिले। तो ज़ाहिर है कि ये जो एक विज़न है, इस विज़न के पस मंज़र में वो फ़लसफ़ा बहुत अहम है कि कहाँ से ये विज़न ड्रॉ होता है। जी तो वो हाँ। फ़लसफ़ा जो है उसका नाम है मवाख़ात। और मवाख़ात आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मक्का से मदीना पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने ये रिश्ता कायम किया महाजरीन में और अंसार में, जिसकी बदौलत वो जो लुटे फुटे हुए लोग उनकी मोहब्बत और दीन की मोहब्बत में नए शहर पहुँचे थे, वो फिर एक अच्छे कारोबार से मुंसलिक हो गए, ज़िंदगी के मामलात में उनको तरक्की मिलने लगी। तो ये एक तसव्वुर है, इसकी अगर एसेस में जाएँ, इसके अंदर आप झांकें, इस पर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करें कि दुनिया से अगर गुर्बत ख़त्म करनी है, एक अच्छा मुआशरा बनाना है, तो जो हैव्स और हैव नॉट्स, जिनके पास बहुत कुछ है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके दरमियान इसी तरह का रिश्ता कायम कर दिया जाए, मोहब्बत का, अख़ुवत का, भाईचारे का, तो फिर जो पीछे रह गए हैं वो आगे आ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी तसव्वुर के तहत ये विज़न बना और इसी विज़न के तहत एक कर्ज़ हसन फ़ंड बना, जिसमें मुखय्यर हज़रात ने अपने हिस्से के कुछ उसमें पैसे दिए, कैपिटल दिया, और फिर ये एक अदारा तश्कील पाया जिसका नाम अख़ुवत है, जो कस्टोडियन बना उस कर्ज़ हसन फ़ंड का। और फिर हमने लोगों को भीख देने की बजाय बग़ैर सूद के छोटे कर्ज़े देने शुरू कर दिए। तो ये इसका पस मंज़र है। तो अब अगला सवाल कि हमने क्या किया, तो हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक कर्ज़े से काम शुरू होता है, आज 60 लाख कर्ज़े पूरे पाकिस्तान में दे चुके हैं। फिर इसमें लोगों के साथ साथ हुकूमत भी शामिल होने लगी, वफाकी हुकूमत भी इसमें शामिल है, उसकी तरफ से भी कुछ वसाइल आते हैं जिनको हम आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। सूबाई हुकूमत की तरफ से भी वसाइल आते हैं, हम उसको आगे लेके जाते हैं। तो ये एक बड़ा ख़ूबसूरत इम्तज़ाज है सिविल सोसाइटी का और फिर उसके साथ पब्लिक सेक्टर का, कि हमने मिलकर उस, क्योंकि देखिए ये जो हुकूमत है उसका भी एक ही मकसद है कि एक ख़ूबसूरत मुआशरा तामीर करना, गुरबत का ख़ात्मा, समाजी तरक्की और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना। तो उसमें सिर्फ़ जो हुकूमत है वो शायद इस काम में कामयाब ना हो जब तक आप शामिल नहीं होंगी, इसमें मैं शामिल नहीं होगा, हर शख्स, हर फ़र्द इस धरती का शामिल नहीं होगा। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, ये जो आप कर्ज़े फ़राहम कर रहे हैं, बिलासुद कर्ज़े फ़राहम करना, ये मुआशरे से अनएम्प्लॉयमेंट को तो ख़त्म कर रहा है, ये जो नौजवान हैं उन्हें मोटिवेट करने के भी बहुत काम आता है। माशाल्लाह आप दीगर समाजी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं, इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के रुकन हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के सिंडिकेट के मेंबर भी हैं, बैंक ऑफ पंजाब के डायरेक्टर होने के अलावा पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के मेंबर भी हैं, और तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ जो हैं आप रज़ाकाराना तौर पर अदा करें। तो मुश्किल दरपेश नहीं आती इन तमाम तर चीज़ों को मैनेज करते हुए? फिर ये इदारा भी चलाना है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं, वो वक्त में बरकत पड़ जाती है अगर आप नेक नीति से काम करें, इखलास से काम करें और खुदा के बंदों के जो है रास्ते में पड़ी हुई मुश्किलात को दूर करने का जज्बा हो, तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहती। तो अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा कर देता है। यूँ भी मैनेजमेंट का जो असूल है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी अब देखें ना, हुकूमत है उसमें कितने लोग शामिल होते हैं जी। तो लेकिन सरबराह एक होता है। तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में देख लें, एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स है, उसकी कई किस्म के कारोबार हो सकते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट और लीडरशिप का आर्ट है ना, उसके अंदर ये चीज़ें छुपी हुई हैं कि आप एक ही वक्त में बहुत से काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर ये खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए हो
تو پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اچھا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ نوجوان بھی جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان تک یہ میسج ایزیلی کنوے ہو جائے کہ قرضے دینے کا پروسیس ہے کیا, جو نیڈی لوگ ہیں وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, اور پھر انہیں کس طرح سے کیا انسٹالمنٹس میں یہ بڑا قرضے دیے اچھا جاتے ہیں؟ سوال ہے, کیونکہ آج کل اخوت کے نام پر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے آن لائن ایک فراڈ شروع کیا ہوا ہے کہ جی وہ اخوت کا لوگو استعمال کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمیں 5,000 یا 10,000 روپے بھیج دیں ان ایڈوانس, ہم آپ کو قرضے دے دیں گے. تو ایسے نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کے توسط سے میں بچوں کو جو بھی قرضہ لینا چاہتے ہیں, ہمارا ایک دفتر ہے, اس شخص کو جس نے قرضہ لینا ہے دفتر جانا پڑے گا, وہ درخواست دیتے ہیں, پھر ہم اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرضہ استعمال کہاں کرے گا, پروجیکٹ کیا ہے, اس کی اہلیت ہے, اس کا سماجی کردار کیسا ہے. پھر ان دونوں, اس کو ہم سوشل اور اکنامک اپریزل کہتے ہیں. تو جب وہ اس میں کوالیفائی کرتا ہے تو پھر ہم یہ پیسے دیتے ہیں. یہ ایڈوانس کی کوئی ایسا کہانی نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی ماشاءاللہ 2024 میں آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز, پھر 2010 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا, اور غالباً 2021 میں کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ بھی آپ نے جیتا ہے. وہ کن خدمات کی بنا پر آپ کو دیا گیا اور کون سا ایوارڈ ملا؟ آپ خدمات کے اعتراف میں ان اعزازات کی بات نہ کریں, جو کام ہم نے کیا ہے اس پہ بات کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. یہ جو اعزاز ہیں یہ بہت بےمانی سی چیز ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی قبولیت کے لیے, اگر وہ قبول کر لے تو یہی سب سے بڑا بالکل ایسے ہے, کوئی شک نہیں ایسے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آپ جیسے قابل فخر لوگوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس طرح سے جو آپ کا بنتا ہے, آپ کا حق بنتا ہے, اس طرح سے آپ کو بتایا بھی جاتا ہے. یہ بتا دیں کہ تعلیم کے شعبے میں بھی یہ اخوت فاؤنڈیشن کام کرنے جا رہے, ایک نیا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے. جی بالکل ایسا ہے کہ جیسے دیکھیں میں نے کہا نا کہ کوئی بھی ادارہ اپنے ایک ویژن کے تحت کام کرتا ہے کہ ہم کیسی دنیا بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص عزت سے, احترام سے زندہ رہے. تو اس کے کئی راستے ہیں. آپ اس کو روزگار دے دیں, آپ اس کو پیسے دے دیں کہ وہ کو کام کر لے, آپ اس کو ہنر سکھا دیں تاکہ وہ معاشی اور سماجی طور پر ترقی کی طرف گامزن ہو سکے. تو اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو تعلیم دے دیں. تو پھر ہم نے کہا کہ اگر قرضے بغیر سود کے دینے ہیں تو پھر تعلیم کو جو ہے وہ بھی بغیر سود کے قرض کی صورت میں یا بغیر فیس کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. بہت اچھی سوچ ہے. تو اس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, اور وہاں پر ہم پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں. وہ ریزیڈینشل ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے, کیونکہ اصل چیز تعلیم تو خیر علم تو بہت اہم ہے, لیکن علم اگر کو پریکٹس نہ کیا جائے, اس کو تربیت کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں تو پھر وہ علم جو ہے نا وہ ایک رائگاں بےمانی ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بچے آئیں گے جو بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ آج فیس دے سکیں. تو پھر ہم ان کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, علم مختلف قسم کے جو شعبہ جات ہیں. تو یہ توقع رکھتے ہیں ان سے, کوئی شرط نہیں رکھتے کہ جب یہ 10-20 سال بعد کسی بڑے مقام پہ زندگی میں پہنچیں گے تو یہ یاد کریں گے کہ کسی نے مواخات کا مظاہرہ کیا تھا ان کے ساتھ, پھر یہ اپنی فیس واپس لوٹائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی معاشرے میں اگر ایجوکیشن سیکٹر پہ بات کی جائے تو ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ڈویژن بہت زیادہ ہے. جو گورنمنٹ اسکول ہے وہاں پہ شاید وہ معیاری تعلیم نہیں ہے جو کہ پرائیویٹ اسکولس کا ہے. پھر وہی بچے جب سیم ایجوکیشن لے کے نکلتے ہیں تو ان کے کانفیڈنس لیول میں, ان کے بات کرنے میں, اپرچونیٹیز میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. کیا اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے؟ جی بالکل, اوبیسلی دیکھیں پاکستان میں 3-4 طرح کے نظام تعلیم ہیں. ایک مدرسہ کی تعلیم ہے, ایک حکومت کے سرکاری اسکول ہیں, ایک درمیان نچلے طبقہ کے یا متوسط گھرانوں کے لیے ہیں, پھر ایسے بھی اسکول ہیں جن کی 50,000 لاکھ روپے فیس ہے. تو ظاہر ہے وہاں پر جو معیار تعلیم ہے وہ کورسپونڈ کرے گا ٹو دا ریسورسز وچ وی آر پرووائڈنگ ٹو دوز انسٹیٹیوشنز. اگر چھت ہی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, وہاں پر کوئی کمپیوٹر کی جیسی چیز نہیں ہے, تو پھر آپ آج کے دور میں اس بچوں کو وہ تعلیم نہیں دے سکتے. کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے, اردو تو ہمیں آنی چاہیے, بدقسمتی سے وہ بھی نہیں آتی. پھر کجا ایک بین الاقوامی کوئی لینگویج سیکھی جائے جس سے ہم انٹرنیشنلی کمیونیکیٹ کر سکیں. تو یہ جو چھوٹے اسکول ہیں
یا کم آمدنی والے یا کم فیسوں والے یا سرکاری، ان میں عام طور پر یہ تاثر ہے کہ یہ بہت ساری خامیاں ہیں. تو ان خامیوں کو دور کیے بغیر ہم ایک ایکوٹیبل اور ایک ایسا معاشرہ نہیں بنا سکتے جس میں ہر شخص کو ایک اپورچونٹی مل سکے برابر کی، ایکول اپورچونٹی مل سکے. تو یہ ہم اس میں حکومت پنجاب نے حال ہی میں بہت سارے اسکول مختلف NGOs سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے حوالے کیے ہیں، اس کو آؤٹ سورس کیا ہے کہ وہ وہاں پر بہترین گورننس کے ذریعے سے بہترین تعلیم اور بہترین تربیت دے سکیں. تو یہ بھی اس طرح کا ایک قدم ہے. ہم تو خصوصی طور پر اس امر کا جو ہے نا بہت خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس we call our educational institutions centers of excellence. تو جسے کہتے ہیں کہ حسن خدا کی خوبی ہے، تو احسان یہی چیز ہے کہ ہم ایک اچھے انداز میں اپنے عمل کو پیش کر سکیں اللہ کے حضور. جب تک ایکسیلنس نہیں آئے گی ہم دنیا کے مقابلے میں پیچھے رہ جائیں گے. ایک عام جو سمجھیں کہ انسان ہے اس کے مقابلے میں وہی ایک ایسا شخص ہے جو اپنے کام کو پرفیکشن کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی ادائیگی میں حسن کلام بھی ہے، حسن گفتگو بھی ہے، حسن کردار بھی ہے، حسن مزاج بھی ہے. تو یہ ہے پرسوٹ آف ایکسیلنس. تو تعلیمی اداروں میں جب تک اس طرح کا معیار نہیں آئے گا تو ہم بہت ایسے بچے، ایسے نوجوان کم پیدا کریں گے جو کسی ملک کی قسمت بدلنے کی حیثیت یا صلاحیت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ جو قرضے فراہم کیے گئے اس فاؤنڈیشن کے تحت وہ 233 ارب کی رقم ہے جو کہ 40 لاکھ سے زائد خاندانوں میں تقسیم کی جا چکی ہے اب تک.